بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، گزارش ہے قریب تشریف لے آئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں کے مال مت کھاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کے پاس مت جاؤ۔ تو یہ اشارے ہیں کہ ہر مال ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، کچھ مال کچھ طریقے ناجائز ہوتے ہیں اور کچھ جائز ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو کاروبار کی مختلف صورتیں ہیں رائج، ان میں سے چند ناجائز صورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جائز تو بہت ساری ہیں، تو جو ناجائز ہیں کیونکہ ان سے بچنا فرض ہے، اس لیے ان کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں قسطوں پر کاروبار کرنا جو کہ رائج ہے اور یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بھی ادھار ہی کی ایک صورت ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنی چیز کسی کو بیچتا ہے، نقد یا ادھار، تو باہم رضامندی سے جتنی چاہیں وہ قیمت مقرر کر سکتے ہیں۔ نقد میں اس کی قیمت اور ہو، ادھار میں اس کی قیمت اور ہو، ایسا جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جب تک اس میں کوئی اور ایسی صورت نہ پائی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کا جو سودا ہوا ہے وہ ناجائز ہو جائے۔ اور صورتیں اس کے اوپر پائی جاتی ہیں، یعنی قسطوں میں یا ادھار وغیرہ میں۔ قسطیں بھی جائز ہیں، ادھار بھی جائز ہے، لیکن بعض اوقات ایسی شرطیں ساتھ شامل کر دی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جائز کام کیا ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ مثلا جب کوئی چیز آپ دے رہے ہیں ادھار پر یا قسطوں پر، تو جب آپ معاہدہ کر رہے ہیں اس میں یہ شرط لگا دینا کہ اگر وقت پر پیسے نہ دیے یا جو ٹائم دیا جا رہا ہے اس پر قسط ادا نہ کی، اس ٹائم پر پیسے ادا نہ کیے، تو پھر جرمانہ پڑے گا۔ یہ چیز تمہیں اتنے میں دی جا رہی ہے، 4 مہینوں کے اندر اندر پیسے دینے ہیں، 5 مہینوں میں دینے ہیں، 8 مہینوں میں دینے ہیں، سال میں دینے ہیں۔ اگر اوپر 1 دن پڑ گیا یا 1 مہینہ پڑ گیا، 2 مہینے پڑ گئے، تو اتنا جرمانہ ہوگا، یہ ناجائز ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ادھار بھی جائز ہے، قسطوں پر لین دین بھی جائز ہے، مگر اس میں یہ شرط لگا دینا کہ اتنے مہینے کے اندر دینا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنے مہینے میں نہ دے سکے تو اوپر یہ اتنے اور دینے ہوں گے، تو پھر اب کیا ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ اب وہ ادھار بھی حرام ہو جائے گی، وہ قسطوں والا کام بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہے تعزیر بالمال، یعنی قسط لیٹ ہونے پر یا ادھار کے پیسے لیٹ ہونے پر اس کو سزا دی جا رہی ہے، جرمانہ لگایا جا رہا ہے، اور وہ کس صورت میں ہے، مال کی صورت میں۔ اور اسلام کے اندر تعزیر بالمال جائز نہیں۔ یہ جو پاکستان میں تعزیر بالمال رائج ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہ اگر آپ غلط پارک کریں گے گاڑی کو تو آپ کو جرمانہ لگے گا، آپ کا چالان ہو جائے گا، 200، 400، 500، 1000 آپ کو بھرنا پڑے گا۔ یہ تعزیر بالمال ہے، شریعت کے اندر یہ جائز نہیں۔ گورنمنٹ نے بنا دیا، اب ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، لیکن یہ شرعاً ایسا جائز نہیں۔ شرع میں اگر یہ جائز ہوتا کہ کسی کو مال کے ذریعے سزا دی جائے، جرمانہ دیا جائے، تو نے یہ جرم کیا ہے لہٰذا تجھے اتنا جرمانہ دینا پڑے گا، تو نے بندہ مارا ہے یا تو نے یہ کیا ہے وہ کیا، زیادتی کی ہے، تو اس کے بدلے میں تو اتنا مال دے، تو نے گاڑی غلط پارک کی ہے یا تیرا لائسنس نہیں ہے اور تو گاڑی چلا رہا ہے، تو اس پر تو پابندی ہے
تو اب یہ تجھے جرمانے کی صورت میں اتنے پیسے ادا کرنے ہوں گے، یہ تعزیر بالمال ہے، یہ شرعاً جائز بولیے نہیں ہے۔ اگر یہ شرعاً جائز ہوتا تو پھر یہ قسطیں بھی جائز ہو جاتی، یعنی قسط لیٹ ہونے پر 1000 روپے جرمانہ، 2000 روپے جرمانہ، 5000، 10,000 جو جرمانہ لوگ لگا دیتے ہیں وہ بھی جائز ہو جاتا۔ تو تعزیر بالمال اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہاں شروع کے اندر تھی، اب جو حکم پہلے ہو بعد میں ختم ہو جائے اب اس پر عمل کرنا ناجائز اور گناہ ہوتا ہے، اب اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ پہلے منہ مسجد اقصیٰ کی طرف کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا، نیا حکم آ گیا کہ اب نماز پڑھنی ہے تو منہ ہم نے کدھر کرنا ہے؟ بولیے کعبہ شریف کی طرف۔ عرب کے اندر شراب عام تھی، جیسے آج کل کھانے کے ساتھ نمک اور پانی ضروری ہے، وہاں پر شراب یوں کھانے کے ساتھ ایسے چلتی تھی جیسے کھانے کے ساتھ پانی ضروری ہوتا ہے۔ تو اسلام نے آ کر شراب کو منع کیا، لیکن یکدم نہیں، آہستہ آہستہ۔ پہلے فرمایا کہ اس میں تھوڑا فائدہ ہے زیادہ نقصان ہے، پہلے یہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ نماز پڑھنے لگو تو شراب نہ پیا کرو، شراب کی حالت میں مصلی پر نہیں چڑھنا۔ پھر بعد میں فرمایا کہ تم نے نہ شراب پینی ہے نہ جوا کھیلنا ہے، یہ سارے حرام کام ہے، ان سے تم نے بچنا ہے۔ تو آہستہ آہستہ حرام کیا نا۔ اب آیت جب نازل ہو چکی کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اب وہ پہلے کے معاملات لے کر اس پر اگر عمل کریں گے تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ بولیے ناجائز۔ تو تعزیر بالمال سے منع کر دیا گیا ہے، اب یہ تعزیر بالمال جائز نہیں ہے۔ قسطوں پر کوئی چیز دیتے وقت یہ شرط لگا دینا کہ یہ چیز تو ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن آپ اس کے مالک نہیں ہیں جب تک پوری قسطیں ادا نہیں کر دیتے، تو یہ بھی جائز نہیں۔ جب آپ نے سودا کر لیا موٹر سائیکل کا یا کار کا، کسی چیز کا یا پلاٹ کا، اور وہ پلاٹ یا گاڑی موٹر سائیکل اس کے سپرد کر دیا اور اس کا کچھ پیسہ آپ نے لے لیا، 1 قسط 2 قسط، اب اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ بھئی جب تک یہ قسطیں مکمل نہیں ہوں گی تو اس کا مالک نہیں ہوگا، اگر یہ شرط لگائیں گے تو ناجائز ہوگا، تو یہ کاروبار کیا ہو جائے گا؟ پھر ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہ قسط کے اوپر یہ اضافی قید نہیں لگا سکتے۔ قسطوں پر کوئی شے بیچی مگر ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ جب تک تمام قسطیں ادا نہیں ہو جاتی آپ اس چیز کے مالک نہیں، یہ شرط ناجائز ہے، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے جب کسی چیز پر ایجاب و قبول ہو جائے اور چیز خریدار کے قبضے میں چلی جائے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ جب بندے نے کہہ دیا کہ میں نے یہ بیچا، اگلا کہہ دے کہ میں نے یہ خریدا، اب پیسے ادھار ہیں، پیسے قسطوں میں آنے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جب کہہ دیا نا یہ گاڑی آپ کو اتنے میں دی، یہ پلاٹ آپ کو اتنے میں دیا، وہ اگلا کہتا ہے میں نے لیا، اب وہ پیسوں کا مالک بن جائے گا اور یہ اس چیز کا مالک بن جائے گا۔ اب اس کے اوپر یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ جب تک یہ قسطیں پوری ادا نہیں ہوتی آپ اس کے مالک نہیں، وہ مالک بن گیا، وہ چاہے اس پر تعمیرات کرے، چاہے اس کو آگے بیچے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ قسطیں پوری ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اس کی الگ صورتیں ہیں پھر، لیکن وہ پابند تو ہے نا شرعاً، نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہاں سے بچ بھی جائے داغ لگا کے، دھوکہ لگا کے بیچ کر لوگ باہر بھی تو چلے جاتے ہیں نا بھاگ کر، تو اللہ کی عدالت میں تو جانا ہے نا ایک دن۔ آگے فتاوی عالمگیری میں ہے، بیع کا حکم یہ ہے کہ مشتری یعنی خریدنے والا مبیع کا مالک ہو جاتا ہے، جس چیز کو خریدا ہے اس نے مالک ہو جاتا ہے، اور جو بائع ہے بیچنے والا وہ اس کی قیمت کا مالک ہو جاتا ہے۔